یزید کے خاندان کو سمجھنے کے لیے ہمیں قریش قبائل کے ایک مشہور سردار عبد شمس پہ جانا پڑے گا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا ہاشم کے سگے بھائی تھے۔ یہ دونوں بھائی قریش کے دو بڑے قبیلوں بنو امیہ اور بنو ہاشم کے جد امجد مانے جاتے ہیں، اور ان دونوں قبیلوں میں دشمنی کا آغاز بھی ان دونوں بھائیوں سے ہی ہوتا ہے کہ جب کئی وجوہات کی بنا پہ عبد شمس اپنے سگے بھائی ہاشم سے حسد کرنے لگا۔ ویورز، یہ وہ دشمنی تھی جو ان دونوں بھائیوں سے شروع ہوئی اور اس کا اختتام کربلا کے میدان میں ہوا۔ عبد شمس کے بعد اس کے بیٹے امیہ نے بنو ہاشم سے دشمنی جاری رکھی، لیکن یہ اپنے چاچا ہاشم کے اثر و سوگ کا مقابلہ کرنے میں ناکام رہا۔ اپنے چاچا سے مسلسل دشمنی کی وجہ سے امیہ کو شام کی طرف جلا وطن کر دیا گیا، جہاں وہ اور اس کی اولاد تجارت سے وابستہ رہی۔ ویورز، امیہ ابن عبد شمس کے آباء و اجداد کو لے کے مورخین میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ کئی مورخین امیہ کو عبد شمس کا حقیقی بیٹا مانتے ہیں، لیکن اکثر شیعہ روایات میں آتا ہے کہ امیہ ایک رومی غلام تھا جسے عبد شمس نے خرید کے آزاد کیا اور اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ اسلامی تاریخ میں امیہ کے دو اہم بیٹوں کا ذکر آتا ہے جن کے نام حرب اور ابو العاص تھا۔ ان میں ابو العاص کی نسل سے تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلق رکھتے تھے، جنہیں بنو امیہ کے تمام افراد میں سب سے اونچا مقام حاصل تھا۔ انہیں یہ شرف حاصل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیوں کی شادی ان سے ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کزن مروان کی نسل سے بنو امیہ کی مروانی شاخ کے تمام حکمران تعلق رکھتے ہیں۔ ویورز، یہ وہ حکمران تھے جنہوں نے زیادہ وقت مسلمانوں پہ حکومت کی، جبکہ یزید کا تعلق بنو امیہ کی سفیانی شاخ سے تھا۔ مطلب یزید کو ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور کا کزن کہہ سکتے ہیں۔ جہاں تک یزید کی بات ہے تو اس کا شجرہ امیہ کے دوسرے بیٹے حرب سے چلتا ہے۔ ویورز، حرب وہ شخص تھا جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے چوٹی کے دشمنوں میں شمار کیا جاتا تھا، جس نے عبد المطلب کی ہر محاذ پہ مخالفت کی، یہاں تک کہ انہیں قتل کرنے کی کوشش بھی کی۔ تاریخ میں جو چیز حرب کو سب سے زیادہ اہم بناتی ہے وہ اس کی اولاد ہے۔ حرب بن امیہ کا ایک بیٹا ابو سفیان اور ایک بیٹی عروہ بنت حرب یا ام جمیل تھی۔ ان میں اگر ام جمیل کی بات کی جائے تو یہ وہ عورت تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی۔ اس کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظالم چاچا ابو لہب سے ہوئی۔ ام جمیل اور ابو لہب اسلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے دشمنوں میں سے ایک تھے۔ ان دونوں کا ذکر قرآن میں سورۃ اللہب میں آتا ہے، جہاں انہیں اللہ کی طرف سے بدترین عذاب کی وعید سنائی گئی۔ حرب بن امیہ کا بیٹا ابو سفیان بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے میں سب سے آگے رہا، لیکن یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ غزوہ بدر کے موقع پہ ابو سفیان نے جنگ نہ کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ابو سفیان کو اموی حکمرانوں کی سفیانی شاخ کا جد امجد بھی مانا جاتا ہے۔ ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ کا شمار بھی اسلام کے سب سے بڑے دشمنوں میں ہوتا ہے۔ ویورز، یہ وہ عورت تھی جس نے غزوہ احد کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرایا، ان کی لاش کی بے حرمتی کی اور ان کا کلیجہ کچا چبایا۔ سن 630 صدی عیسوی میں مسلمانوں نے مکہ فتح کیا تو بنو امیہ کے دوسرے سرداروں کی طرح ابو سفیان نے اپنے دو بیٹوں یزید اور معاویہ کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی ابو سفیان کو یمن اور طائف میں اونچے عہدے دیے گئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ابو سفیان نجران کے گورنر کے عہدے پہ فائز رہے۔
اگر ابو سفیان کی اولاد کی بات کی جائے تو ان کے بچوں میں سب سے اہم 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ ان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ ام المؤمنین تھی، مطلب ان کی شادی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی۔ ان کے سب سے بڑے بیٹے یزید بن ابو سفیان تھے، جو اسلام لانے کے بعد شام کی طرف بھیجی گئی مسلمان فوج کے کمانڈر تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شام کے گورنر بھی رہے۔ ان کی وفات کے بعد حضرت عمر نے ان کے چھوٹے بھائی معاویہ کو ان کی جگہ شام کا گورنر مقرر کر دیا، جو کچھ ہی عرصے میں شام میں انتہائی طاقتور ہو گئے، اور انہوں نے شام میں ایک بڑی فوج بھی جمع کر لی۔ سن 656 عیسوی میں تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ امیر معاویہ جو اس وقت اپنی طاقت کے عروج پہ پہنچ چکے تھے، انہوں نے اپنے کزن کی شہادت کا بدلہ لینے کا فیصلہ کیا، اور قاتلین عثمان کو سزا دیے بغیر چوتھے خلیفہ راشد حضرت علی سے بیعت کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے پہلے فتنے یا خانہ جنگی کا آغاز ہوا، اور مسلمانوں کی وسیع و عریض سلطنت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ جیسا کہ آپ میپ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ سلطنت کا یہ سارا علاقہ امیر معاویہ کنٹرول کر رہے تھے، اور دوسری طرف عرب مین لینڈ کے اس علاقے پہ خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت قائم تھی۔ چنانچہ اس خانہ جنگی کے نتیجے میں حضرت علی اور امیر معاویہ کے درمیان جنگوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا، جو سن 661 عیسوی میں حضرت علی کی شہادت تک جاری رہا، اور جب حضرت علی کے بعد ان کے بیٹے امام حسن کو مسلمانوں نے 5واں خلیفہ چنا، تو انہوں نے کچھ ہی عرصے میں امیر معاویہ سے ایک معاہدہ کر لیا، جسے حسن معاویہ ٹریٹی کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے بعد امام حسن نے حکومت امیر معاویہ کے حوالے کر دی، تو سن 661 عیسوی میں امیر معاویہ نے اپنی اموی سلطنت کی بنیاد رکھ دی۔ محفوظ تاریخ میں امیر معاویہ کی کئی بیویوں سے 5 بیٹے اور 5 بیٹیوں کا ذکر آتا ہے۔ ویورز، اگر یزید کی ماں کی بات کی جائے تو اس کی ماں کا نام محسوم بنت بہدل تھا، جو بنو کلب قبیلے سے تعلق رکھنے والی ایک کرسچین تھی۔ امیر معاویہ کا ان سے شادی کرنے کا مقصد بنو کلب سے تعلق مضبوط کرنا تھا۔ 23 جولائی سن 645 عیسوی کو ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، جس کا نام امیر معاویہ نے اپنے بڑے بھائی کے نام پہ یزید رکھا۔ ویورز، حالات اس وقت بہت زیادہ خراب ہونے لگے کہ جب سن 676 عیسوی میں انہوں نے یزید کو اپنا جانشین نامزد کر دیا۔ ان کا یہ اقدام مسلمانوں کے لیے ناقابل منظور تھا، کیونکہ اس سے پہلے مدینہ میں عوامی حمایت سے خلیفہ کا انتخاب ہوتا تھا۔ سن 680 صدی عیسوی میں امیر معاویہ کی وفات کے بعد جب یزید تخت پہ بیٹھا تو مسلمانوں کے دوسرے فتنے کا آغاز ہوا۔ یزید کے تخت پہ بیٹھتے ہی کربلا کا واقعہ پیش آیا کہ جب اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے سربراہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت طلب کی، اور یہ بیعت نہ کرنے پر کربلا کے مقام پر اس نے نواسۂ رسول اور ان کے خاندان کے 72 افراد کو بے دردی سے شہید کر دیا اور عورتوں کو قید میں ڈال دیا۔ لیکن کربلا کے بعد بھی یزید رکنے والا نہ تھا۔ کربلا کے واقعے کے 3 سال بعد یزید نے بغاوتوں کو کچلنے کے لیے مکہ اور مدینہ کا محاصرہ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ مکہ کے محاصرے کے دوران خانہ کعبہ کو بھی شدید نقصان پہنچایا گیا، اور یہ محاصرہ سن 683 صدی عیسوی میں یزید کی موت تک جاری رہا۔ اگر یزید کی اولاد کی بات کی جائے تو اس کے بچوں میں سب سے اہم 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، اور اس کی موت کے بعد اس کا سب سے بڑا بیٹا معاویہ دوئم تخت نشین ہوا۔ معاویہ دوئم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے حقوق اور بنو امیہ خاص طور پہ اپنے باپ کے کیے گئے ظلم سے خوب واقف تھا۔ اس نے اپنے باپ دادا کی طرز پہ حکومت کرنے سے انکار کر دیا، تو حکومت کرنے کے کچھ ہی عرصے بعد اسے زہر دے دیا گیا۔ چونکہ معاویہ 2 کی کوئی اولاد نہ تھی اور اس کے سارے بھائی بھی بہت چھوٹے تھے،
तो इसके इंतकाल के बाद हुकूमत बनु उमैया की सुफियानी शाख से मरवानी शाख में मुंतकिल हो गई और अमीर मुआविया का एक चचाजाद भाई मरवान इब्ने हकम तख्त का कंट्रोल संभालने में कामयाब हो गया, जिसके बाद अगले आने वाले तमाम हुक्मरान मरवान की नस्ल से थे। व्यूअर्स, जहाँ तक यजीद की नस्ल की बात है तो उसकी नस्ल उसके 2 बेटों से चलती है, जिनके नाम खालिद और अब्दुल्ला इब्ने यजीद था। कई शिया मौरखीन के मुताबिक आखिरी वक्तों का जालिम तरीन बादशाह सुफियानी जो इमाम मेहदी के खिलाफ लड़ेगा, वो यजीद के इन्हीं दोनों बेटों में से किसी की नस्ल से होगा। यजीद की वाहिद बेटी अतीका की शादी उमवी खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान से हुई, जो उसकी सबसे पसंदीदा बीवी थी। अगर मौजूदा दौर में बनु उमैया और यजीद की औलाद की बात की जाए तो सन 750 सदी ईस्वी में अब्बासी इनकलाब के बाद बनु उमैया के सुफियानी और मरवानी दोनों खानदानों के शहजादों को सरेआम कत्ल किया गया, लेकिन इस कत्लेआम के बावजूद बहुत से उमवी शहजादे बच निकलने में कामयाब हो गए। मौजूदा दौर में सुफियानी लाइन यानी यजीद के दोनों बेटों खालिद और अब्दुल्ला की नस्ल आज भी शाम में आबाद है और आज ये लोग मकामी आबादी और दूसरे कबाइल में मुकम्मल तौर पे जम हो चुके हैं। अगर मरवानी लाइन की बात की जाए तो बनु उमैया के आखिरी हुक्मरान मरवान II की नस्ल दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में आबाद हुई, जैसा कि सूडान में पाए जाने वाले कुछ कबाइल मरवान II की औलाद से होने का दावा करते हैं। इसी तरह मुआविया इब्ने हिशाम की नस्ल मौजूदा स्पेन में पाई जाती है। शुमाली अफ्रीका में पाए जाने वाले कुछ कबाइल मरवान बिन हकम की नस्ल से होने का दावा करते हैं और आखिर में हिंदुस्तान के तमिलनाडु में पाए जाने वाले कोना खानदान के लोग मरवान II की औलाद से होने का दावा करते हैं। व्यूअर्स, शिमर के खानदान को समझने के लिए हमें अरब के नक्शे को समझने की ज़रूरत है। अरब के मगरिब का ये इलाका जिसमें मक्का और मदीना भी आते हैं, इसे हिजाज कहा जाता है। इस इलाके में कुरैश के 10 कबीले आबाद थे, जबकि अरब के बीचों बीच ये इलाका नज्द कहलाता है, जहां अरब के कई दूसरे कबीले आबाद थे। इसी इलाके में आबाद एक कबीले बनु हनीफा से आले सऊद यानी सऊदी रॉयल ख़ानदान का जन्म हुआ, जिसका जद्द अमजद सऊद बिन माने था। जहाँ तक शिमर की बात है तो उसका ताल्लुक नज्द में आबाद एक दूसरे कबीले बनु आमिर से था। आले सऊद और बनु आमिर का ताल्लुक इस्माइली अरबों से था, यानी इन दोनों कबीलों का शजरा चंद नस्लें पीछे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। शिमर के खानदान का जद्द अमजद आमिर बिन हवाजिन था, जो अपने कबीले के साथ नज्द और हिजाज के बॉर्डर पे आबाद था और एक बुत परस्त था। लेकिन इसकी आने वाली नस्ल ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत करते हुए इस्लाम कबूल कर लिया। अगर आमिर बिन हवाजन की औलाद की बात की जाए तो इसके बेशुमार बेटे पैदा हुए और इसका हर बेटा अपने अपने कबीलों का जद्द अमजद माना जाता है। आमिर के पहले बेटे यास की नस्ल से बनी यास कबायली इत्तेहाद का जन्म हुआ, जो मौजूदा दौर के सऊदी अरब से लेके दुबई तक के इलाकों में आबाद थे। और दिलचस्प बात यह है कि मौजूदा दौर के अबू धाबी और दुबई के रॉयल ख़ानदान इसी कबायली इत्तेहाद से ताल्लुक़ रखते हैं। इसी तरह आमिर के दूसरे बेटे नुमैर को बनु नुमैर का जद्द अमजद माना जाता है। व्यूअर्स, ये वो कबीला था जो बनु उमैया और उमवी हुक्मरानों के सबसे बड़े इत्तेहादियों में शामिल था, जिन्होंने करबला के साथ साथ हर महाज पे बनु उमैया का साथ दिया। लेकिन उमवियों के बाद जब अब्बासियों ने तमाम उमवी इत्तेहादियों का कत्लेआम शुरू किया तो ये लोग इराक की तरफ हिजरत कर गए। आमिर का तीसरा बेटा काब था, जिसे बनी आमिर कबायली इत्तेहाद के सबसे बड़े कबीले बनु काब का जद्द अमजद माना जाता है। इस कबीले के लोगों ने भी बनु उमैया को मुकम्मल तौर पे सपोर्ट किया। आमिर के बच्चों में सबसे अहम बेटा केलाब था, जो कबीला बनु केलाब का जद्द अमजद माना जाता है। व्यूअर्स, यहाँ एक बात क्लियर कर दी जाए कि अक्सर मुअर्रिखीन शिमर को अपने बाप की तरफ से बनु कल्ब कबीले से होने का दावा करते हैं,
لیکن حقیقت میں شمر اپنے باپ کی طرف سے بنو کلاب قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ چنانچہ دوسرے عمری قبیلوں کی طرح کلاب بھی اپنے قبیلے کے ساتھ نجد میں ہی آباد تھا، لیکن اس کی آنے والی نسل شام کی طرف ہجرت کر گئی، اور جب امیر معاویہ نے شام میں اپنی حکومت قائم کی تو بنو کلاب انہیں سپورٹ کرنے میں سب سے آگے رہے، یہاں تک کہ اموی فوج میں ان کے جنگجوؤں کی تعداد بھی سب سے زیادہ تھی۔ اسلام آنے کے بعد بنو کلاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف رہے اور مسلمانوں سے چھوٹی موٹی جنگیں لڑتے رہے۔ اس قبیلے کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیسری بیوی یعنی حضرت عباس علمدار کی والدہ ام بنین کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا۔ اگر کلاب کی اولاد کی بات کی جائے تو اس کے 10 بیٹوں سے بنو کلاب تقریباً 10 شاخوں میں تقسیم ہوا، جن میں سب سے نمایاں جعفر، ابو بکر، عمر، دیباب اور عبداللہ تھے، اور اسلام آنے سے پہلے بنو کلاب پہ حکومت کرنے والے تمام سردار جعفر کی نسل سے ہوا کرتے۔ جہاں تک شمر کی بات ہے تو اس کا شجرہ کلاب کے بیٹے معاویہ سے چلتا ہے، جسے الدیباب بھی کہا جاتا تھا، اور اس کے اسی نام کی وجہ سے انہیں بنو دیباب کہا جانے لگا۔ معاویہ الدیباب کے بعد شمر کے پردادا عمرو بن معاویہ اور پھر اس کے دادا اور نوفل آتے ہیں، جو اپنے قبیلے کے ساتھ شام میں آباد تھے اور بنو کلاب کے الدیباب قبیلے کے سردار تھے۔ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے کا زمانہ دیکھا۔ کئی روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ بت پرست تھے اور عربوں کے مشہور بت العزیٰ کی پوجا کیا کرتے۔ جہاں تک ان کی اولاد کی بات ہے تو ان کے بچوں میں سب سے اہم ذوالجوشن ابن اور تھے، جنہیں شمر کے والد کے طور پہ دیکھا جاتا ہے۔ ان کا اصل نام شرحبیل تھا اور اپنے سینے کے ابھرے ہونے کی وجہ سے انہیں ذوالجوشن کہا جانے لگا۔ آپ اپنے والد کے بعد اپنے قبیلے کے سردار بنے، اور کہا جاتا ہے کہ ہجرت کے دوسرے سال آپ نے مدینہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی۔ جب نبی پاک نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے کہا کہ اگر مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا تو وہ اسلام قبول کر لیں گے۔ چنانچہ مکہ فتح ہونے کے بعد انہوں نے اپنے قبیلے کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ عراق کی فتح میں مسلمان فوج کا حصہ تھے، اور فتح عراق کے بعد کوفہ میں مستقل طور پہ رہنے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ مختلف علاقوں کے گورنر بھی رہے۔ ایک طویل عمر پانے کے بعد آپ 85 سال کی عمر میں وفات پا گئے اور انہیں کوفہ میں ہی دفن کیا گیا۔ ویورز، اگر شمر کی ماں کی بات کی جائے تو اس کی ماں کا نام خناس بتایا جاتا ہے، جو عربوں کے بنو عذرا قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن تاریخ میں شمر کی ماں کے کردار کو برائی سے یاد کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھیڑوں کو ادھر ادھر لاتے ہوئے گناہ سے آلودہ ہو گئی۔ جہاں تک ذوالجوشن کی اولاد کی بات ہے تو ان کے کئی بچے پیدا ہوئے، جن میں مسلمانوں کی تاریخ کا ظالم ترین شخص اور اہل بیت کی نفرت اپنے دل میں لیے ان کا بیٹا شمر بھی تھا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ مسلمانوں کے پہلے فتنے کے دوران جب حضرت علی اور امیر معاویہ آمنے سامنے تھے تو شمر نے مکمل طور پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا اور بنو امیہ کے خلاف لڑا، یہاں تک کہ جنگ صفین کے موقع پہ لڑتے ہوئے اسے سر پہ ایک گہرا زخم بھی آیا، لیکن بعد میں یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض میں مبتلا ہو گیا اور اموی فوج میں شامل ہو گیا۔ ویورز، شمر کی اہل بیت کے ساتھ نفرت کربلا کے میدان میں کھل کے سامنے آئی کہ جب شمر کوفہ کے اموی گورنر عبید اللہ ابن زیاد کا ایک فوجی جرنل تھا۔ اگر اس کی نفرت کی بات کی جائے تو سب سے پہلے اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفیر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوفہ میں محاصرہ کیا
اور انہیں شہید کرانے میں انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ اور کربلا کے میدان میں وہ شمر ہی تھا جس نے ابن زیاد کو یہ تجویز دی کہ حسین کے ساتھ امن کی بجائے طاقت کی زبان استعمال کی جائے۔ شمر چونکہ بنو کلاب قبیلے سے تعلق رکھتا تھا اور امام حسین کے بھائی اور علمدار حضرت عباس علمدار کی والدہ ام بنین کا تعلق بھی بنو کلاب سے ہی تھا، تو شمر نے حضرت عباس اور ان کے تینوں بھائیوں کو میدان جنگ سے نکل جانے کی کئی آفرز کی، لیکن حضرت عباس علمدار نے حضرت امام حسین کا ساتھ ہرگز نہ چھوڑا اور شمر کی آفرز کا صاف انکار کر دیا۔ ویورز، اس کے ساتھ ساتھ وہ شمر ہی تھا جس نے بذات خود اہل بیت اور خاص طور پہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹینٹ کو آگ لگائی، اور جب امام حسین جنگ کے دوران شدید زخمی ہو گئے اور تمام اموی جنگجو انہیں قتل کرنے سے ڈر رہے تھے، تو شمر نے آخری حملے کی قیادت کرتے ہوئے امام حسین کو بے دردی سے شہید کر دیا۔ کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ شمر نے ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر قلم کیا تھا۔ امام حسین کے بعد شمر ان کے واحد بچ جانے والے بیٹے امام زین العابدین کی طرف مڑا، جنہیں اموی فوج نے ان کے ٹینٹ میں بیمار پایا، لیکن امام حسین کی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مداخلت اور کئی دوسرے اموی کمانڈرز کے کہنے پہ ان کی جان بخش دی گئی۔ لیکن ویورز، شمر اب بھی رکنے والا نہ تھا۔ اس نے بذات خود اس قافلے کی قیادت کی جس میں اہل بیت کے سروں کو نیزوں پہ چڑھا کے کوفہ کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ کربلا کے واقعے کے بعد جب مختار ثقفی نے قاتلین حسین کو چن چن کے قتل کرنا شروع کیا تو ان کی فہرست میں سب سے پہلا نام شمر کا ہی تھا، اور جب مختار نے کوفہ کا کنٹرول سنبھالا تو شمر کوفہ سے بھاگ نکلا، لیکن رستے میں مختار ثقفی کے جنگجوؤں کے ہاتھ چڑھ گیا، جنہوں نے اس کا سر قلم کر کے اسے جہنم واصل کر دیا۔ جہاں تک شمر کی اولاد کی بات ہے تو اس کے قتل کے بعد اس کے تمام بیٹے کوفہ سے ہجرت کر کے عرب کے شمال میں جزیرہ کی طرف آ گئے۔ محفوظ تاریخ میں اس کے 2 بیٹوں کا ذکر آتا ہے جن کے نام حاتم اور سبیغہ بن شمر تھا۔ ان میں سبیغہ کے نام سے ہی شمر کی کنیت ابو سبیغہ مشہور ہوئی۔ سبیغہ بن شمر کی اولاد آج جزیرہ یعنی موجودہ عراق کے شمال میں آباد ہے۔ شمر کا دوسرا بیٹا حاتم بن شمر بھی جزیرہ میں ہی آباد تھا، اور جب بنو امیہ نے عرب پہ مکمل طور پہ کنٹرول حاصل کر لیا تو حاتم اموی فوج میں ایک اونچا کمانڈر رہا اور شمال کی طرف بنو امیہ کی پیش قدمی میں انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ حاتم کا ایک بیٹا سمیل بن حاتم تھا جسے اموی فوج کا کمانڈر بنا کے شمالی افریقہ کی بغاوتوں کو کچلنے کے لیے بھیجا گیا، جس میں وہ کامیاب رہا۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ سمیل بنو کلب قبیلے کی قیادت کرتے ہوئے اندلوسیہ یا موجودہ اسپین میں داخل ہو گیا اور وہاں کے اموی گورنر کو تخت سے ہٹا کے خود تخت پہ بیٹھ گیا، اور جب سن 750 میں عرب سے بنو امیہ کی حکومت کا خاتمہ ہوا تو آخری اموی شہزادہ عبد الرحمن اول اپنی جان بچاتے ہوئے اسپین آ گیا، جہاں اس نے سمیل کو قتل کرتے ہوئے تخت کا کنٹرول سنبھال لیا۔ تو یوں بنو امیہ کی عرب کے بعد اندلوسیہ پہ حکومت کا آغاز ہوا۔ اگر سمیل کی اولاد کی بات کریں تو اس کے 2 بیٹے تھے جن کے نام جوشن اور ہدیل بن سمیل تھا۔ اس کا بڑا بیٹا جوشن ایک جنگ کے دوران قتل ہو گیا، جبکہ اس کے دوسرے بیٹے ہدیل نے عبد الرحمن اول کے خلاف بغاوت کر دی، جس کے نتیجے میں اسے بھی قتل کر دیا گیا۔ ویورز، شمر کی اولاد اس کے پڑپوتوں یعنی جوشن اور ہدیل کے ذریعے موجودہ اسپین میں آباد تھی، اور یہ لوگ اسپین سے مسلمانوں کی حکومت کے خاتمے کے بعد یا تو کرسچینٹی میں کنورٹ ہو گئے یا قتل کر دیے گئے۔ لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسپین میں مسلمانوں کے قتل عام کی وجہ سے اس خاندان کے کافی لوگ موجودہ الجیریا اور مروکو میں ہجرت کر گئے، جہاں آج بھی یہ لوگ کافی زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں۔
ویورز، کربلا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے شہید ہونے والے اہل بیت کون تھے؟ شہدائے اہل بیت کی فیملی ٹری دیکھنے کے لیے اسکرین پہ دی گئی ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔